کو گرفتار کر کے لے گئے. صفدر نے کہا کہ میری وائف اندر ہے, آپ اندر مت آئیں. وہ گرفتار کر کے لے گئے. اور اس کے بعد صبح میڈیا پہ میں یہ نیوز دیکھ رہی تھی کہ سندھ حکومت نے مریم کو بلا کے گرفتار کر لیا. حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے, میں ویسے شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے فون کیا. وہ غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ مریم بی یہ بہت برا واقعہ ہے اور ہم امبیرسڈ ہیں, شرمندہ ہیں, آپ ہماری مہمان ہیں, ہماری بہن ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب کا بھی فون آیا, انہوں نے بھی یہ کہا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ, ہماری مہمان کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہوگا. اور اسی قسم کا کچھ اظہار جو ہے میرے ساتھ سی ایم سندھ نے بھی کیا. انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ سے کس طرح بات کریں. تو میں نے ان کو بھی یہ کہا اور میں آپ کی وساطت سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کو بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ سندھ حکومت کی کارروائی ہے. اور اگر کسی نے کراچی کی زمین پر, کراچی میں ان کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں یا پی ڈی ایم میں دراڑ آ جائے گی, تو آپ تو ناسمجھ ہو سکتے ہیں, آپ تو بے وقوف ہو سکتے ہیں. ہم بھی بچے نہیں ہیں, ہم کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. تو میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے. اور ہمیں احساس ہے اور ہم الرٹ بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی, تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لیکن کیا مجھے اب یہ سمجھ میں آ رہی, قابل ترس ہے وہ ذہنیت. آپ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر نعرہ لگا, مزار قائد پہ جو نعرہ لگا, وہ ویڈیوز جو مزار قائد میں ہلڑ بازی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے, میرا خیال ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی دورہ تھا, وہ ویڈیو مریم اورنگزیب کے پاس ہے, انہوں نے کی, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر قائد اعظم کے مزار پر کسی نے قائد اعظم کا ہی بیانیہ, قائد اعظم کے ہی فرمودات دہرائے, تو وہ اتنا بڑا گناہ بن گیا. ووٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے. اور آپ جب مادر ملت زندہ باد, ایسے نعروں سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو سے کس کو ڈر لگتا ہے اور مادر ملت زندہ باد سے کس کو ڈر لگتا ہے, یہ میں اچھے سے جانتی ہوں. اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا. اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں. اس نعرے سے اس کو اعتراض ہے جو ووٹ چوری کر کے آئے, جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے, جنہوں نے فاطمہ جناح سے لے کے آج نواز شریف تک اور سارے جو منتخب نمائندے ہیں پاکستان کے عوام کے, ان کو غدار ڈکلیئر کیا. یہ وہاں جا کر تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے, میں اچھے سے جانتی ہوں. لیکن کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ زمانہ بدل گیا, وقت بدل گیا؟ یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ سب کو معلوم ہے. اب خلا سے اتر کر اگر آپ زمین پہ آ گئے ہیں, خلائی مخلوق سے اگر آپ زمینی مخلوق بن گئے ہیں, تو کیا لوگ آپ کے چہرے نہیں پہچانیں گے؟ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور پھر جو نواز شریف صاحب نے, جو پی ڈی ایم نے سوال اٹھائے ہیں, ان سوالوں کا جواب کیا یہی ہے کہ غداری کے پرچے کاٹ دو, دہشت گردی کے پرچے کاٹ دو, اور اب جو ایک شک ڈالی ہے بیچ میں اور کہا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی دی ہے, وہی وہاں پر سینکڑوں افراد موجود تھے اور وہاں پر آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کی نہیں سنائی دے رہی تھی, تو یہ قتل کی دھمکی کسی کو سمجھ آ گئی تھی؟ اور کیوں دے گا کوئی کسی کو قتل کی دھمکی؟ اب اس بات پہ بھی آ جائیں کہ قتل کی دھمکی کا پرچہ درج کرانے والا کون ہے. یہ مجھے ابھی یہ خبر ملی ہے, یہ میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی ہے. وقاص احمد خان مدعی ہیں
जो दहशत गर्दी कोर्ट का मफरूर है। जी, FIR नंबर 513/19 थाना, ये क्या लिखा है जी, कौन सुपर हाईवे वाला, और ये डेट्स भी इस पे लिखी हुई हैं। तो ये जो पर्चे दर्ज आप कराते हैं, कभी दहशत गर्दी के, कभी गद्दारी के, तो उनके जो मुद्दई होते हैं वो सारे एक जैसे क्यों होते हैं? जल्दी में ऐसे ही होता है। जल्दी में ऐसे ही होता है। तो वो लोग क्यों होते हैं जिनका अपना इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं। सच्चा आदमी तो कभी नहीं आएगा इन चीजों के लिए, जाहिर है ऐसे ही लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ, मुझे इदराक है इस चीज का। और ये भी मैं इंकशाफ कर दूं कि कैप्टन सफदर को धमकियां बहुत देर से आ रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही थी। जाती अन्नाद भी इसमें शामिल है। उन्होंने, वो एक बहुत इमोशनल से इंसान है, वो बात कर देते हैं तो उनको धमकियां आ रही थी। और अगर कोई ये समझता है कि धमकियों से नवाज शरीफ मरूब हो जाएगा, मरियम नवाज मरूब हो जाएगी, या PDM के इत्तेहाद में कोई फर्क आएगा या वो मरूब हो जाएंगे, तो उसकी खाम ख्याली है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहां बैठी हूं, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मकरू चेहरा। आज भी देखा है दुनिया ने, और मुझे इस बात का भी इल्म है कि पूरी जो स्टोरी मुझे पता है, लेकिन मैं वो इस वक्त इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे मुराद अली शाह साहब ने पूरी बात बताई है और मुझे पूरा इल्म है कि यहाँ पर क्या हुआ। निहायत अफसोस का मकाम है, निहायत शर्म का मकाम है, लेकिन इससे आज एक ही बात साबित हुई। आप मुशर्रफ का दौर, आप सबको याद है ना, जब मुशर्रफ का दौर खत्म होने वाला था, जब उसकी शामत आई थी, तो उसने पे दर पे जो गलतियां करनी शुरू की, तो ये जो लोग हैं इनका तो हाल बहुत जल्द मुशर्रफ जैसा होने वाला है। जब आप ताकत के नशे में अंधे होते हैं, जब आपको ताकत का तकब्बुर होता है, तो आप दिमाग से नहीं सोचते। जब आप दिमाग से नहीं सोचते और ताकत से सोचते हैं, तो फिर आप ऐसी गलतियां करते हैं और अपने आप को आप पूरा का पूरा एक्सपोज कर देते हैं। तो हमारा काम तो आपने आसान किया, हमें तो आपने आज वो मौका दिया कि हम कौम के सामने ये बात रखें कि जब नवाज शरीफ कहता है कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, स्टेट अबव स्टेट, गवर्नमेंट अबव गवर्नमेंट, तो नवाज शरीफ बिल्कुल सच कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।